جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے اسی دن شیطان بھی زمین پر آیا تھا۔ شیطان کی دعوت بھی اسی دن چلی تھی جس دن آدم علیہ السلام کی دعوت چلی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وأکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي، جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون أو كما قال۔ اللہ، میرے محترم بھائی اور دوستو، جو کچھ انسان کرتا ہے یہی اس کے لیے نتیجہ بن کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو دنیا کی منڈی میں یکساں مواقع فراہم کیے ہیں۔ قابیل شیطان کی دعوت پہ لبیک کہہ اٹھا، حابیل نے آدم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ایک مردود ہو گیا ایک مقبول ہو گیا۔ شیطان کی دعوت ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان کی دعوت کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، وہ اپنے ہمنوا انسان جنات ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کس لیے؟ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ سارے آگ میں چلے جائیں، خود بھی جائے، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جائیں، اور جب وہ جہنم میں اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ان سے کہے گا مَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہ ان سے کہے گا میں نے کبھی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کروایا تھا؟ کبھی ہاتھ سے پکڑ کے میں نے تمہیں گانا سنایا تھا؟ چوری کروائی تھی؟ زنا کروایا تھا؟ ننگے ناچ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے دکھائے تھے؟ یہ تم نے خود کھولی تھی ویڈیو، اور تم نے قرآن بند کر کے گانا جو سنا تھا تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا؟ یہ تمہارا اپنے ہاتھ سے سوئچ ہلا تھا، تمہاری بندوق خود چلی تھی، میں نے چلوائی تھی، پتھر کے آگے میں نے سجدہ کروایا کہ تم نے کیا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ کہ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، تو اب کیا ہے؟ اب مجھے کیوں لان تان کرتے؟ فلا تلومونی، مجھے مت لان تان کرو، ولوموا انفسکم، لعنت ملامت کرنی ہے اپنے آپ کو کرو، مجھے مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا؟ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔
تو شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، دنیا کے فریب میں میں پھنساؤں گا اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کوئی تیری ماننے والا بنے گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سارے میرے غلام بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا هَذَا صِرَاطٌ إِلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے۔ یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر، جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہاں الا کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے، الیہ میری طرف، اور الا ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے۔ تو الا سے الہ سے ہٹ کر الا کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ الا بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، هَذَا صِرَاطٌ إِلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، عَلَيَّ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو الہ سے ہٹ کر الا کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان کی بات کا جواب دیا ہے۔ جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ الا میں جواب بنتا تھا، کہ الا الہ کے معنی میں ہے لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھولائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا۔ کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی۔ آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ دیا، بھائی نماز تو پڑھو، آگے شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے۔ تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے۔ تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار۔ تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتہ چلا
کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا. یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے ہندوستان کا، پہلا وزیر اعظم. ساری زندگی کامیاب سیاست کی اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں. یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول. ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے افراد، پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے. ہمارے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلہ دیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے. اس کی ذات پر بھی یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے. یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے. یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے. تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے. جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی. تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا. اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں. ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا. وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے. بر صغیر، سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے. بر صغیر چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم ایک چھوٹا. تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ. تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان، زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ھذا صراط الی مستقیم، جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے. جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو، اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو، پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں، منزل قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے، آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا. تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو، یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو، یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو. اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے. جو ہواؤں میں اڑتا ہو، فضا کے سینے چیرتا ہو، پانیوں کے سینے چیرتا ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور جھنڈے لہرا رہے ہوں، آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ھذا صراط الی مستقیم. وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، جو تیری نہیں مانیں گے، جو میری مان کے چلیں گے، تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، جس کا جی کیا اس کو کرنے لگ گئے. اللہ نے روکا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس سے. اللہ نے کہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے. کرنے نہ کرنے کا معیار اپنا دل بنایا، اور دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. تو جو اپنی مانتا ہے وہ اصل میں شیطان کی مانتا ہے. تو جو لوگ شیطان کی ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں.
اور جو میری راہوں پہ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، انہیں اطمینان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کے انداز میں کہا الا 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 سے ساری کائنات گونج اٹھی ہے، بحر و بر میں شور مچ گیا، عرش و فرش میں گونج اٹھی ہے، الا 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 الا، اتنا طاقتور لفظ جیسے کوئی گھڑیال پر مارتا ہو زور سے ہتھوڑا، اور پورا شہر گونج اٹھے، جیسے وہ چمنی کا سائرن کھلے اور سارا شہر گونج اٹھے۔ یہ الا 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 کی گونج ہے۔ چھ بر اعظم میں بسنے والے کالے گورے، مشرق مومن، اچھے برے، نیک بد، سب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ الا الا الا، جب سب کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں لگ گئیں، کان آواز پہ ہوئے اور آنکھیں سننے والے کی طرف متوجہ ہوئیں، تو پھر اللہ نے اعلان کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جاؤ ساری وادیاں کھنگالو اور سارے عیش آرام کے اسباب اپنے دامن میں سمیٹ لو، بھر لو، اور پوری دنیا کے عشق کے، پوری دنیا کے لذت کے، عیش و عشرت کے سارے اسبابوں سے کھیلو کھیلو کھیلو۔ کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا، کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا۔ میرا دعویٰ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے۔ اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہمیں تو چین نہیں ملتا، ہم تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہمیں تو چین نہیں ملتا۔ یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے، پوری اطاعت مراد ہے، پوری اطاعت مراد ہے۔ اور ذکر تو یاد ہے، یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی۔ دل اللہ پہ آ جائے، یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا۔ بسیار سفر باعزتا پختہ شود خامیں، جب تک مجاہدے اور در در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا۔ ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا، لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے۔ پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے، وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے، وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے۔ جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد، بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، اس وقت میں ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین،
اطمینان، سکھ، ھذا صراط الی مستقیم۔ دوسرا علا کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے، تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکا ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی۔ اس دھوکے سے اللہ تعالی ہمیں نکالنے کے لیے علا کا لفظ لا رہا ہے۔ شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چل رہے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تمہارے اوپر کج کلاہ تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ وہ ہے کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ یہ وہ ہے جو ریت میں تمہیں پانی نظر آیا، جو موٹر وے پہ چلتے ہوئے اوپر دھوپ پڑی تو تمہیں ساری موٹر وے پر پانی نظر آیا، پیاسے نے کہا وہ پانی، وہ اس کی طرف بھاگا، عقل مند نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ وہ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے عزتوں سے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے، تم نہیں چاہتے ہو مجھے کامیابیاں ملیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے کیسے جھٹلاؤں؟ وہ کہتا بھائی تیری آنکھیں بھی دھوکہ کھا رہی ہیں، تیری آنکھیں بھی فریب کھا رہی، وہ یہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مت دوڑو، مت دوڑو، پیاسے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، منزل نہ پاؤ گے۔ گئے چلو چلو، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں سے دھوکہ نہ دیا جائے۔ پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگتا ہی رہا، زندگی بیت گئی بھاگتے بھاگتے بھاگتے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ادھر موت نے دستک دی، ادھر زندگی تمام ہوئی، ادھر منزل اسی طرح گمنام ہوئی، آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اے ہائے کہاں پہنچ گئے؟ جانے کی مہلت بھی اب ختم ہے، لوٹنے کی راہیں مسدود اور بند ہیں، اب آگے ایک ہی کھڈا ہے قبر کا، اسی میں گرنا ہے، کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے سنانے والے سناتے رہے، تو نے کوئی نہ سنا، بلانے والے بلاتے رہے، تو نے کان نہ دھرے، روکنے والے تمہیں ہاتھ جوڑ کے روکتے رہے، تم اپنے خوابوں میں مست تھے، تمہیں بہار کا دھوکہ لگا، تمہیں مسکراتے چہروں کے پیچھے تاریکیاں نظر نہ آئیں، تم نے پلاسٹک کے باغات کو گلشن سمجھا،
تم نے سرخی اور پاؤڈر کے لگے ہوئے چہروں کو سرخ و سفید سمجھا، ان کے پیچھے کی تاریکیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، مسکراتے چہروں کی منافقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہی جب تم مکڑی کے جالے میں پھنس گئے۔ پھر کبھی مکڑی کے جالے سے بھی مکھی نکلی ہے؟ دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے۔ عجیب قصہ ہے، دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے، جو گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار کرتی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں۔ ہر مخلوق اپنی روٹی کے لیے نکلتی ہے، چیونٹی بھی نکلتی ہے، کیڑے بھی نکلتے ہیں، پتنگے پروانے نکلتے ہیں، عقاب شاہین اڑتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں۔ مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے، اللہ تو دے ہمیں ایتھے ہی دے ہیں۔ تو سب سے حریص مخلوق مکھی ہے، سب سے حریص مخلوق مکھی۔ پانی میں گھس کے مرے گی، دودھ میں گر کے مرے گی، سالن میں گر کے مرے گی، شہد پہ گر کے پھنسے گی، پر ہرس نہ چھوڑے گی، ہرس و ہوس نہ چھوڑے گی۔ تو میرے اللہ نے میرے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت، مکڑی اور مکھی سے ہی سمجھ لو، سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی۔ تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا، وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان، اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت، اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی، اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر، اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا۔ یہ ٹکراؤ چلا، شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا، جنت جہنم سے بے نیاز تھا، اللہ کی عظمتیں اس سے اوجھل ہو گئیں، موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی۔ تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت، یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی، بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے وزراء سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں، اب میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھیں، تو الا کا لفظ اس کا جواب ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے۔ یہ الہ ھذا صراط علیہ، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اعلی کا لفظ بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے اعلی کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے۔ علی کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے۔ تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ علی عزتوں کا لفظ ہے، علی بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے۔ گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین، لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے۔ ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا۔ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علیہ بلندی کا، جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعتیں اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت، شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا
امن اسی کا جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا، اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت